بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل جو ہے وہ انسان کو کتنی مشکلات سے نکالتا ہے۔ بڑے سے بڑے جو مسائل ہوتے ہیں جو انسان کو پہاڑ کی طرح لگتے ہیں وہ بالکل رائی ثابت ہوتے ہیں اگر ہمارا یقین اللہ پہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں مومن کے گمان کے مطابق کرتا ہوں، جیسا کوئی مجھ سے توقع رکھتا ہے میں اسی کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ اور یہ جو یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ کریم، اور کیسا کریم ہے جی کہ اگر اس سے نہ مانگے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں میرے خزانوں کا، میں کتنا بڑا جواد ہوں، کتنا بڑا سخی ہوں، میرے خزانے کتنے وسیع ہیں، اور مانگو تو بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے مانگتے چلے جاؤ، جتنا مانگو، جو مانگو، دنیا مانگو، عقبہ مانگو، دنیا کی نعمتیں مانگو، آخرت کی نعمتیں مانگو، میں دیتا چلا جاؤں گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں تمہاری مانوں گا تب جب تم میری مانو گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے، جنہوں نے درویشی اختیار کی اور بادشاہی کو ترک کر دیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ایک زمانے میں میں سفر کر رہا تھا صحرا میں اور مجھے شدید پیاس لگ گئی، اور فرماتے ہیں کہ کوئی قریب مجھے کنواں نظر نہیں آیا، کوئی بستی آبادی۔ ایک چرواہا جو تھا وہ اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کے میں بڑا متاثر ہوا، بڑا پر نور چہرہ تھا۔ کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا، میں نے اس سے کہا کہ نوجوان تمہارے پاس کچھ پینے کے لیے ہے؟ اس نے کہا ہاں پینے کے لیے ہے، تم کیا پینا چاہتے ہو؟ پانی پینا چاہتے ہو، دودھ پینا چاہتے ہو، تم کیا پینا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اس وقت تو بالکل اتنی شدید پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ تو کہتے ہیں لیکن میں دیکھ کے حیران ہوا کہ اس کے پاس کوئی برتن، ظاہری طور پہ کوئی پیالہ نہیں، کوئی برتن نہیں، کوئی چھاگل نہیں پانی کی، کوئی مشک نہیں، تو یہ مجھے کہہ رہا ہے میں تمہیں پانی پلاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ سامنے ایک پہاڑی تودا جس طرح ہوتا ہے وہ تھا، وہ اس طرف گیا اور ایک پتھر تھا بہت بڑا پڑا ہوا، اس پہ اس نے اپنی لاٹھی ماری، اور کہتے ہیں کہ اس میں ایک سوراخ ہوا اور اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اس نوجوان نے قریب سے پکڑا ہوا ایک پتھر پیالہ نما تھا وہ لیا، اس میں اس نے وہ پانی لیا اور لا کے مجھے اس نے دے دیا۔ اس نے کہا یہ پئیں۔ فرماتے ہیں وہ پانی ایسا تھا کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ شیریں تھا، اتنا مزیدار پانی تھا۔ میں دیکھ کے تو بہت حیران ہوا، اور میں نے اس نوجوان سے کہا کہ یہ قدرت تمہیں کیسے حاصل ہوئی؟ میں تو بہت حیران ہوا ہوں، یہ حیران کن واقعہ ہے۔ اس نے کہا ابراہیم بن ادم تم اللہ کے ولی ہو، اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے؟ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا بندہ مطیع ہو جاتا ہے، اس کے احکامات اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر جو کھلونے یہ تو معمولی بات ہے، پھر وہ اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ بندہ بھی اپنے رب کو نہ بھولے، اپنے رب کا خیال بندہ بھی رکھے، ہر وقت اس کے خیال میں مگن رہے۔ اسی طرح کا دوسرا حضرت ابو عمران واسطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اولیاء میں سے ہوئے، سمندر میں سفر کر رہے ہیں اور ایک اچانک طوفان آ جاتا ہے، آپ کی بیوی ساتھ ہے اور وہ فیملی وے پہ تھی۔ اتنا زیادہ طوفان آیا کہ وہ کشتی جو تھی وہ راستے میں ٹکرائی، کچھ کوئی پہاڑ قسم کی چیز تھی اور وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ ایک تختہ ان کو میسر آیا جو کنارے لگ گیا اور یہ بچ گئے دونوں میاں بیوی۔ وہاں جاتے ہی ان کی جو اہلیہ تھی اس کو درد ذیل ہوا اور ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور ان کی اہلیہ نے بچہ جب اس کو جنم دیا بچے کو، تو کہنے لگی مجھے اتنی پیاس لگ رہی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے میری جان نکل جائے گی، میں مر جاؤں گی۔ تو کہتے ہیں کہ اب میں یہاں لکو دک جگہ ہے، سمندر کا کنارہ ہے، کہاں سے تمہارے لیے پانی لاؤں؟ کہتے ہیں میں نے فوری طور پہ رب تعالیٰ کے حضور میں سر بسجود ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں رو کے عرض کیا یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، میری بیوی ہے اور اس کے جنم دیا ابھی بچے کو اور پیاس سے مر رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے ایسے کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف جب میں نے نگاہ اٹھائی، دیکھا تو ایک بہت نورانی صورت والا بزرگ جو تھا وہ ہوا میں کھڑا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک یاقوت کا بنا ہوا پیالہ تھا۔ اس پیالے میں بڑا جو تھا وہ اس کو سونے کی ایک جو تھی رسی، سونے کی جیسے ہوتی ہے تار، اس سے بندھا ہوا تھا، اس نے نیچے لٹکایا اور اس نے کہا یہ پیالہ لے لو اور پانی پی لو۔ فرماتے ہیں میری اہلیہ نے پانی پیا اور اس کی پیاس ختم ہو گئی، اور وہ بھی شہد کی طرح میٹھا پانی تھا، میں نے بھی پیا، ہماری پیاس بجھ گئی۔ تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ مقام آپ کو حاصل ہوا کہ آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں اور ہوا میں آپ کھڑے ہیں اور یاقوت کا پیالہ آپ کے ہاتھ میں ہے؟
تو کہتے ہیں وہ یقیناً کوئی رجال الغیب میں سے تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ ابو عمران واسطی، حیرانگی کی بات کوئی نہیں ہے، بس تم اپنی خواہشات نفس کو جو ہے وہ چھوڑ دو، ان کی غلامی چھوڑ دو۔ جب آدمی اپنی خواہشات نفس کی غلامی کو چھوڑتا ہے تو پھر ہوا میں اڑنا یا اس کے لیے بلندیاں بڑی آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ جو خواہشات نفسانی ہے، یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کو روحانی پرواز نہیں کرنے دیتا۔ اس لیے اولیاء کرام جو ہیں وہ خواہشات نفسانی جو تھے ان کے خلاف جہاد کرتے تھے، اور سب سے بڑا حدیث پاک کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا نا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، تو یہ جہاد اکبر جو ہے نا، نفس کے خلاف جہاد، اس کا اور اس پہ بڑا زبردست ہے کہ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ جو ترکی کے بہت بڑے سلطان ہوئے اور بہت بڑے فاتح اور بڑے نیک شخصیت تھے، ان کو خواب آیا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو خواب میں نظر آئے۔ تو سلطان محمد فاتح نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، کہا کہ حضرت ہمارے پاس تلواریں بھی آپ سے اچھی ہیں، گھوڑے بھی تعداد میں زیادہ، گھوڑے بھی بڑے اعلیٰ نسل کے ہیں، لیکن جو فتوحات آپ کو ہوئی تھیں کہ آپ کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اور جہاں جاتے تھے کامیابیاں، ہمیں اتنی کامیابیاں اتنی فتوحات حاصل نہیں ہوئی، وہ ہمیں کامیابیاں کامرانیاں کیوں حاصل نہیں ہوتی؟ تو کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسکرائے، انہوں نے کہا سلطان محمد فاتح، ہم جب دنیا کو فتح کرنے نکلے تھے تو پہلے ہم نے اپنے آپ کو فتح کیا تھا، اپنے اندر کو، اپنے نفس کو فتح کیا تھا، پھر ہم دنیا کو فتح کرنے نکلے۔ تم لوگ پہلے دنیا کو فتح کرنے نکلے ہو، اس لیے تمہاری وہ سپیڈ اور وہ رفتار نہیں ہے جو ہماری رفتار تھی۔ تو آج کے اس دور میں ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے اندر کو فتح کریں، اندر کے لالچ، اندر کی اغراض جو ہے اس کو ہم ختم کریں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس آدمی کا مہنگائی کرانے میں یا مہنگائی کرنے میں حصہ ہوگا وہ کبھی دوزخ کی آگ سے نہیں بچ سکے گا۔ آج یہ جو لوگ جو چینی کو سمگل کرتے ہیں، جو آٹے کو سمگل کرتے ہیں، جو چیزوں کو مہنگا کرتے ہیں، جو یہ جو ہے ماسک کو مہنگا کر رہے ہیں، جو گلوز کو مہنگا کر رہے ہیں، دوائیوں کو مہنگا کر رہے ہیں، ضروریات زندگی کو مہنگا کر رہے ہیں، یہ سوچیں کہ جہنم کی آگ کو اپنے لیے اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ لگاتے رہیے، اور پھر میں خاص طور پہ دہراؤں گا کہ حکومت وقت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعلان مبارک جو چوری ہوا وہ اس کو ریکور کرا لو، ابھی بھی مصیبتیں بہت جلد ختم ہو جائیں گی۔ اگر یہ کام نہ کیا اور اگر اجتماعی توبہ کا کوئی انتظام نہ کیا، بے شک مسجدیں بند کر دیں، اذانیں بند کر دیں، اور عذاب میں جو ہے اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اس طرح توجہ کریں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔